الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ عرب میں ایک شخص جس کا نام ابو حکم تھا یا ابو حکم، وہ سردار بھی تھا اور بہت خوبصورت اور بہت ہی کہ رحیم شہیم انسان تھا۔ اس کی لوگ بات مانتے بھی تھے، بہت عقل مند انسان تھا اور مال و دولت سے بھی اللہ نے اس کو نوازا تھا۔ لیکن جب وہ گمراہی سے نہیں نکلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، تو اللہ نے اس کو ریجیکٹ ایسا کیا کہ ابو حکم سے وہ ابو جہل بن گیا۔ اور اس کے اندر بھی یہ حسد تھی، کیونکہ لوگ سرداری چلی جانے کے خوف سے، سرداری اپنی ختم ہونے کے خوف سے، جیسے دیکھا ہوگا آپ نے بادشاہت میں بیٹا باپ کو مار دیتا ہے، باپ بیٹے کو مار دیتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، تو ابو جہل کو بھی اس طرح کا ہی کچھ خطرہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں کا پورا کمان ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، پوری عرب کا یا پوری دنیا کا، تو میں تو فارغ ہو جاؤں گا، جبکہ بے وقوف تھا۔ اس سے بڑی سرداری اسے مل سکتی تھی، لیکن جب نصیب خراب ہوتی ہے تو لوگوں کے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ اس کو سوچنا چاہیے تھا، وہ کتنا ایک قبیلے کا، دو قبیلے کا سردار تھا، اور کیا تھا، لیکن اگر وہ ایمان لے آتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے اسے وزارت بھی دے دیتے، سپہ سالار بھی بنا دیتے، بڑے سے بڑا عہدہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا، لیکن اس بد نصیبی تھی۔ تو ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا۔ اسی طرح سے آج میں سن رہا تھا ایک حاسد مفتی صاحب کو، جن کا نام سید ذوالفقار شاہ ہے، اور ان کی باتیں یہ دیکھیے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے حسد میں۔ حسد کیا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی سورہ فصلت میں آیت نمبر غلط بتا دیا، 64 بتا دیا۔ اب یہ غلطی قرآن پہ جھوٹ باندھنے کی غلطی نہیں کہی جائے گی، جبکہ یہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو قرآن پہ جھوٹ باندھا۔ تو پھر اس طرح سے تو جتنے بھی حفظائے کرام ہیں وہ سب کے سب فارغ ہو گئے، کیونکہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تراویح میں تو تعلمون کی جگہ پہ تعملون بھی پڑھ دیا جاتا ہے، پڑھ دیتے ہیں، اکثر ہو جاتی ہے غلطی۔ تو اس کا مطلب کیا انہوں نے قرآن پہ جھوٹ باندھا یا قرآن میں وہ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کہہ رہیں گے اس کو؟ تو یہ دانشتہ غلطی نہیں ہے۔ دانشتہ طور پہ اگر کوئی بحث کرے کہ جی اس آیت میں 30 آیت ہے، حقیقت میں فرض یہ کسی صورت میں 30 آیت ہے، اور میں کہوں کہ نہیں اس میں 30 نہیں ہے، 29 آیت ہے یا 32 ہے، یا تو کم کر دوں یا بڑھا دوں، اور مانوں گا نہیں کہ یہ، تو یہ پھر قرآن کے ساتھ کہ وہ قرآن کی کہہ لیجیے بے ادبی کر رہا ہے، یا کہہ لیں آپ کہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر ان کو تو یہ تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو تو وہ یہ ان کے نزدیک وہ مسلمان بھی نہیں ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں حسد میں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل ابو لہب نے تسلیم نہیں کیا، جبکہ ابو لہب کے بیٹا کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی اور اس کا حشر وہی ہوا، تو اس کو یقین تھا کہ حضور کی بد دعا ضائع نہیں جاتی ہے، رائے گاہ کبھی اللہ نہیں کرتا، یہ دعا قبول ہو کر رہے گی۔ اس نے اپنے بچے کی حفاظت شروع کر دی، لیکن پھر بھی اسے شیر کے حوالے جانا پڑا اور وہ درندے کا شکار ہو کر کے مرا۔ اسی طرح سے یہ حسد میں اندھے ہیں۔ اب یہ سید صاحب جو ہیں ذوالفقار صاحب، انہوں نے کیا کہا کہ قرآن پہ جھوٹ باندھتا ہے،
نعوذ باللہ۔ بھائی آیت کی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، کہ جیسے کہ آپ کوئی تلاوت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 51، لیکن وہ 53 پہ ہے، تو اس کو تو جھوٹ باندھنا نہیں کہیں گے، لیکن یہ حسد کا عالم ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈرائیور کے ساتھ پری پلانٹ، یہ پہلے یعنی کہ سارا معاملہ طے ہو جاتا ہے، پھر یہ سوال جواب کچھ نہیں ہے، یہ یعنی کہ جو سوال کرنے آتے ہیں ان کو یہ پہلے سے وہ یعنی کہ سوال اور جواب دونوں کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، کہ آپ یہ سوال مجھ سے کریں گے، مجھے اس کا جواب آتا ہے، میں آپ کو جواب دے دوں گا، یعنی ان کے پاس کوئی اپنی قابلیت نہیں ہے۔ اور نامحرم کے اوپر بھی بات کر دی کہ ان بچیوں کو غریب سمجھ کر کے انہوں نے شیلڈ دینے سے انکار کر دیا اور روٹ کر کے چلے گئے، اور اینکر کے ساتھ تو وہ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اب وہ کہاں سے کیا کریں، اینکر آ جاتی ہے، لیکن ان کے انٹرویو دینے کا انداز میں نے بھی دیکھا ہے، اگر ایمان ہے تو سچ بول دینا، ان کی نظر بالکل نیچے رہتی ہے، صرف وہ سوال کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ اینکر سے آنکھ ملا کر کے انہوں نے بات کرتے ہوئے میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، یہ صاحب نے ذوالفقار پیر، دیکھیے کیسے مفتی ہیں یہ لوگ، کہ ان پہ کوئی اللہ پر توکل نہیں ہے اور باتیں کرتے ہیں، اور سب کو انہوں نے جاہل بنا دیا، کہ جاہل لوگ جو ہیں وہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور لوگ جاہل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یعنی یہ سب سے زیادہ قابل ہیں۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو انہوں نے کہا کہ وہ تو کتاب کو رٹ لیتے ہیں، رٹ کر کے، ارے بیوقوف انسان، رٹنے کا نام تو علم ہے، بغیر رٹے ہوئے کوئی تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ اور جیسا علم ہوتا ہے ویسے ہی محنت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے حافظ بننے کے لیے 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے تک رٹنا پڑتا ہے، پھر حافظ بنتا ہے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ میں آج کل تو جھوٹ چل رہا ہے کہ 4 سال کی بچی کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں میڈیا پر اپنا ویوز بنانے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن ہو گئی، 3 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا، 4 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا۔ صحابہ نے 3 مہینے میں قرآن حفظ نہیں کیا، کسی صحابہ کو 2 پارے یاد تھے، کسی کو 10 تھے، کسی کو 20 تھے، کسی کو وقت زیادہ مل گیا، کسی کا حافظہ اللہ نے تیز بنایا تو پورا قرآن بھی یاد تھا۔ اور یہ بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ حلال کی روزی کھلا رہے ہیں اس کو یا حرام کا کھلا رہے ہیں۔ آج کل حلال حرام کی تو تمیز ہی نہیں ہے۔ اگر حلال کھانے والے لوگ ہیں نا، وہ کسی کی دعوت پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ پتہ نہیں کس کے گھر کا کیسا کھانا ہے۔ اور یہ لوگ تو مولوی صاحب ہر جگہ کا کھانا کھا لیتے ہیں، یہی تو پہچان ہے اصل۔ جو اللہ والے ہوں گے نا، وہ ہر کسی کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے، جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ اس کے گھر میں حلال کی کمائی آتی ہے تبھی وہ کھائیں گے۔ اور پیر صاحب جتنے بھی ہیں، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، برا مت منائیے گا، شاید آپ کا بھی سلسلہ یہی ہے، میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ باپ کی خدمت مت کرو، میرے پاؤں دبائیے۔ اور میں نے دیکھا ایسے ایسے گدھے بیوقوف مرید ہوتے ہیں، باپ کا تو سر نہیں دبا رہے ہیں، باپ کے پاؤں کو نہیں بوسہ دے رہے ہیں، پیر صاحب کا پاؤں کو بوسہ بھی دیتے ہیں، پیر صاحب کو جا کر کے رات بھر اس کی ہاتھ پاؤں میں مالش کرتے ہیں، اور پیر صاحب ان کو جنت کا ٹکٹ کا وعدہ کر دیتے ہیں، جنت کا ٹکٹ دوں گا۔ باپ وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن باپ اور ماں کی وجہ سے جنت ضرور ملے گی، لیکن وہ کہتے نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں جنت میں آپ کو لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ، میں تو جنت میں تھوک دوں گا تو جنت ٹھنڈی ہو جائے، جہنم میں تھوک دوں گا تو جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ تو ان کا عقیدہ انہوں نے لوگوں کو بنا کر کے دیا ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک رٹا ہوا ہے، تو بھائی رٹے بغیر کچھ نہیں ہوتا، آپ نے بھی تو حدیث رٹی ہوگی نا، نہ ایسے آپ پیدا ہوتے ہی حدیث یاد کر کے آئے تھے، قرآن یاد کر کے آئے تھے۔ یہ جاہلوں والی بات آپ کرتے ہیں، اور جاہلوں لوگوں کو جاہل بنا رہے ہیں، مزید ایجوکیٹ کریں لوگوں کو۔ اور یہ پیر صاحب لوگ بظاہر تو دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے ہر وقت میک اپ میں رہتے ہیں، تاکہ ہمیں کوئی دیکھے تو بولے بڑا اللہ والا ہے، لیکن اللہ والے کسی کی غیبت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ والے سب سے اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں کہ میں سب سے کم ہوں، مجھ سے یہ زیادہ جانتا ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو درجہ دیتے ہیں۔
اور پری پلانٹ کے ڈرائیور، بھائی تمہاری اوقات تو نہیں نظر آتی ہے ایسی کہ تم اس کے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ڈرائیور سے ملاقات کر سکو، اور ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ اس کے ڈرائیور نے کہا ہے کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا پلانٹڈ ہوتا ہے یہ سارا پروگرام۔ ارے خوف خدا کریں، آپ لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور یہ پیر صاحب بنے ہوتے ہیں، یہ لوگ ٹھگ رہے ہوتے ہیں، مرید کو کہتے ہیں کہ باپ کو مت کھانا کھلاؤ، لاؤ چندہ ہمیں دو، ہم اس کا نظر نیاز کریں گے اور تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور یہ لوگ جھولی بھر بھر کر کے لا کر کے ان کے جھولی میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ بڑے عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اسی کے اندر میں بیٹھ کر کے، اور روزانہ مرغا کھا رہے ہوتے ہیں، اور بکرا بھی منگا لیتے ہیں، اور کھا کھا کر کے دیکھیے مستنڈے بنے ہوتے ہیں، اور پھر بنتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول کسی کی غیبت نہیں کرتے ہیں، اور یہ شاہ بنتے ہیں۔ تو شاہ صاحب آپ اپنے رتبے کا خیال کیجئے، دوسروں پہ انگلی مت اٹھائیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ برا کہیں گے تو وہ برا نہیں ہو جائے گا، اسے پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ وہ ایک کوالیفائڈ انسان ہے، اور وہ بہت سوچ سمجھ کر کے بات کرتا ہے۔ اور رہی بات کہ آپ نے اینکر کا حوالہ دیا کہ غیر محرم سے بچنے کی، تو بات یہ ہے کہ اس دور میں انسان بچ تو نہیں پاتا، لیکن جو متقی لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ گناہ سے بچا جا سکے۔ تو جہاں تک ان کے بس میں تھا، ان کے اختیار میں تھا کہ وہ اسٹیج سے اتر جاتے، وہ اتر گئے۔ جہاں پر ان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ مجبوراً بات کرنا پڑے گا، کیونکہ معاشرہ تو ہم لوگوں نے ایسا بگاڑا ہوا ہے کہ کسی جگہ پہ بھی ہماری نظریں، ہماری ہاتھ پاؤں محفوظ نہیں رہتے۔ اب دیکھیے رشتہ داروں میں شادی میں جائیے، عورت مرد کا ایک ہی جگہ پہ ہو جاتا، جو عورتیں بیچاری شرعی پردہ کرتی ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اگر وہ نہ آئیں تقریب میں تو پھر ان کے یہاں بھی کوئی نہیں جاتا کہ یہ نہیں آتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے اندر عورت اور مرد کا اہتمام الگ الگ کریں، نہ کہ لوگوں اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ قصور ہم لوگوں کا، سارے معاشرے کا ہے، اور اس ٹاپک پہ آپ مولویوں نے تو کبھی بات ہی نہیں کی، لوگوں کو ایجوکیٹ تو کیا ہی نہیں، اور پھر الزام لگاتے ہیں دوسروں پر۔ خوف خدا کیجئے۔